مفتی ابراہیم صاحب اس کو مکمل سمجھیں گے اور تمامی علماء اور صاحب سجادہ. الحمدللہ یہ تو وہ دربار ہے یہاں کے ہم ایک پتھر سے بھی محبت کرتے ہیں. یہ تو میاں بشیر صاحب کے پھول ہے. کہہ دو سبحان اللہ. آپ اطمینان رکھیں میں الحمدللہ چھچورا کام کرنے والا کبھی نہیں ہوں. اخلاق کے قدموں پہ کلندر نہیں گرتا. اخلاق کے قدموں پہ کلندر نہیں گرتا. ٹوٹے جو ستارہ وہ زمین پر نہیں گرتا. اور گرتے ہیں بڑے شوق سے سمندر میں دریا لیکن کسی بھی دریا میں سمندر نہیں گرتا. اب جس کو جتنا سمجھنا ہو وہ سمجھ لے. اور میرا پیغام یہ رہے گا کہ قرآن نے کہا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. ان اولیاء اللہ نے اللہ کا ذکر کیا. آج خط دینے کی دعوت دینے کی ضرورت نہیں بلکہ اتنی رب سے محبت کر لی کہ رب کے فرشتوں کی جماعت زمین پر اتر کر میرے اور آپ کے دلوں میں محبت ڈال رہی ہے. ہم جہاں سے اوپر وانگت کی طرف راستہ آتا ہے وہاں سے ہم لوگ پیدل چل کر کے آئے. کیوں آئے؟ یہ محبت اللہ نے ان کی ہمارے دلوں میں ڈالی ہوئی ہے اور جب تک ایمان قائم رہے گا یہ محبت قائم رہے گی. کہہ دو میرے دوستو توجہ کرو. بس نعرہ کم لگائیے گا وقت کی قلت ہے اور توجہ کیجیے گا آپ حضرات. دوسری آیت جو میں نے موضوع شکر بنایا تھا یہ سورہ فاتحہ ہے اور پورا قرآن سورہ فاتحہ میں موجود ہے. کہہ دو سبحان اللہ. اور سورہ فاتحہ کے کئی اسماء مبارکہ ہیں. اسے ام القرآن بھی کہا گیا ہے, اسے کافیہ بھی کہا گیا ہے, اسے وافیہ بھی کہا گیا ہے, اسے شفا بھی کہا گیا ہے. کہہ دو سبحان اللہ. پورا قرآن سورہ فاتحہ میں موجود ہے اور یہ سورہ فاتحہ وہ ہے جس کا نماز میں منفرد پر اور جماعت کی حالت میں امام پر پڑھنا واجب ہے. کہہ دو سبحان اللہ. میرے دوست توجہ کریں اور گویا کہ دعا ہے اور یہ دعا کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. پوری سورت کا ترجمہ نہیں کر رہا وقت کی قلت ہے کہ میں میرا موضوع سکھن اس پر بات کر رہا ہوں. ہم نماز میں دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھے راستے چلا. یا اللہ نماز میں کھڑے ہیں پھر بھی تو سیدھا راستہ منگوا رہا ہے. پتہ چلا کہ خالی نماز پڑھ لینا سیدھے راستے کی علامت نہیں. اللہ نے خود قرآن میں فرمایا نماز کی حالت میں ہو آگے دعا مانگو. صراط الذین انعمت علیہم, راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا ہے. کہہ دو سبحان اللہ. ایک بار پورا مجموعہ جہاں تک بھی ہاتھ بڑھا کے بولے یا رسول اللہ. اب اگلا عقیدہ دے رہا ہوں سنو جو قرآن نے دیا کس پر انعام ہوا. دعا کروائی گئی صراط الذین انعمت علیہم, راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا. انعام والے کون ہیں؟ آگے بھی سن رہے تھے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. نہ بہکے ہوں کا نہ گمراہوں کا. قرآن نے فیصلہ دے دیا نماز میں بھی ہو تب بھی راستہ مانگو انعام والوں کا, گمراہوں کا اور بے دینوں سے بچو. توجہ کرو قرآن سے پوچھتے ہیں اے قرآن بتا دوسری جگہ میں یہ انعام والے لوگ کون ہیں؟ تو قرآن نے کہا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. انعام والے لوگ نبیوں کی جماعت, صدیقین کی جماعت, شہداء کی جماعت ہے, صالحین کی جماعت ہے. اور خلاصہ کر کے کہہ دوں صالحین میں بطور برکت جس کو دیکھنا ہے تو جی صاحب لاروی کی ذات ہے, جس کو دیکھنا ہے حضرت میاں نظام الدین صاحب کی ذات ہے, جس کو دیکھنا ہے ہم سب کے آپ کے پیر و مرشد کہ ایسی شخصیت دنیا میں صدیوں بعد پیدا ہوتی ہے. بڑی پیاری بات کہی کسی شاعر نے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے. بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. ارے بڑی مشکل سے الحمدللہ ہمیں یہ فخر ہے کہ حضرت کی جو جگہ ہے اس کو سنبھالا ہے. لیکن میاں بشیر صاحب صدیوں میں ایک پیدا ہوا کرتا ہے. کہہ دو سبحان اللہ. تو ولی دیکھنا ہے تو دیکھ لو اور آگے میں نہیں کہوں گا, آگے خود سمجھنا ہے تو سمجھ لو. خود سمجھنا ہے تو خلاصہ کروں گا. یہاں ہم کس لیے آئے؟ اس لیے کہ یہ بارگاہوں سے ہمارے لیے دعا ہو. ابھی سب لوگ پہلے چل کے میں نے پوچھا کیا مانگا؟ کہا دعا کا وقت ہو رہا ہے. پتہ چلا ہم سب کے سب حضرت سے دعا لینے آئے, حضرت نے
دعا کری اللہ کی بارگاہ میں۔ اب میں آپ کو ایک عقیدہ دینا چاہوں گا، وہ عقیدہ اسلام کی روح سے ہے، آرام سے سمجھنا۔ اگر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے دعا کریں گے، ہماری تقدیر بدل جائے گی، ہماری دنیا سمجھ جائے گی، تو غور کرو، جب اللہ دربار میں ہمارے آنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی دعا سے ہماری تقدیر بدلتی ہے، تو سنو، جن کی وجہ سے ہماری تقدیر بدلتی ہے، کیا ان کی وجہ سے ان کے باپ کی تقدیر نہیں بدلتی ہے؟ اس لیے میں آخری گفتگو خلاصہ کر رہا ہوں کہ وقت میں ہو چکا اور میں وقت کا بڑا پابند ہوں۔ پیغام دے دیا میں نے، یہاں دربار سے جو پیغام ہمیشہ ملتا ہے، حضرت بھی وہ پیغام دیتے ہیں۔ الحمدللہ میرا کئی بار آنا ہوا، اس کے علاوہ بھی جب حضرت اندر اپنی یہاں بیٹھتے ہیں، اپنی گدی کے اوپر، کرسی کے اوپر بیٹھ کر کے لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں اور درس دیتے ہیں، مستورات الگ اور مرد الگ، اس میں بھی حضرت کی سب سے پہلی تبلیغ یہ ہوتی ہے کہ آئے ہو نمازوں کی پابندی کرو، کہہ دو سبحان اللہ۔ اور یہ دربار لار ہے، یہاں ہمیشہ شریعت کی پابندی کروائی گئی ہے، کل بھی کروائی گئی تھی، آج بھی کروائی گئی ہے، اور ہمیں امید ہے کہ قیامت تک یہاں سے شریعت کی پابندی رہے گی۔ اب میں بات کو کلوز کر کے، آپ حضرات کی فرمائش تھی تو جی صاحب کے وہ شعر جو میاں نظام الدین صاحب قیانوی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں 3 شعر گوش گزار کروں اور بات ختم کروں۔ زوئے ظاہرے کے دن، اس پر اگر تقریر کی جائے تو آدھا گھنٹہ نارمل چاہیے۔ زوئے ظاہرے کے دن آپ بھولے ایسے ساریاں رمضان جان دے آم، زوئے ظاہرے کے دن آپ بھولے ایسے ساریاں رمضان جان دے آم، سائے عرش پہ جائیں گے آپ آسی، آئے شعر کو سمجھو، کہہ دو سبحان اللہ۔ سائے عرش پہ جائیں گے آپ آسی، اکھی دیکھ کے خبران دے، سائر جگہ آسانی بیچ گئیاں اصلی رہوا بسدام دے۔ ایک بار پورا مجموعہ بولے سبحان اللہ۔ سائر جگہ آسانی بیچ گئیاں اصلی رہوا بسدام دے، ابد سائر ضرور صدا آتے، دونوں ہاتھ اٹھا کے پورا مجموعہ بولے سبحان اللہ۔ ابد سائر ضرور صدا آتے، اصل پیدا تے اس زمان دے۔ اب 5 منٹ کے لیے ڈاکٹر محمد مفتی ابراہیم مصباحی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی، مجھے صرف 2 ہی باتیں کرنی ہیں، ماشاء اللہ۔ حضرات محترم، امام احمد رضا محدث بریلوی کا ایک رسالہ ہے، عادل اضفیہ فی الشاۃ الہندیہ، ہندوستانی بکری یعنی الجاموس اور بھیڑ کی قربانی کے باب میں۔ بظاہر تو یہ رسالہ قربانی پہ ہے، لیکن اس رسالے میں امام احمد رضا محدث بریلوی نے جغرافیکلی ایک بحث کی ہے، میں اس کا خلاصہ 1 منٹ میں آپ حضرات کے سامنے رکھ کے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ حضور اعلیٰ حضرت نے اس رسالے میں جغرافیکلی دنیا کی تقسیم کر کے یہ فرمایا ہے کہ ایک علاقے کے لوگوں کی شکل و صورت بھی الگ ہوتی ہے، اور اس
اس علاقے کے لوگوں کا مزاج بھی الگ ہوتا ہے، یہ اس کا خلاصہ ہے۔ اسی طرح جانوروں میں بھی ہوتا ہے، درختوں میں بھی ہوتا ہے۔ بیری کا درخت ہم نے یوپی میں دیکھا، اس کی الگ شکل و صورت ہوتی ہے، یہاں الگ ہے۔ تو اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ یہ جغرافیکلی کچھ لوگوں کا مزاج الگ ہوتا ہے، تو وہاں کے مزاج کے مطابق بات کرنی چاہیے۔ وادی کشمیر پورے ورلڈ کا وہ واحد خطہ ہے کہ جس خطے کی شکل و صورت زمین کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے الگ رکھی ہے، لوگوں کی شکل و صورت بھی الگ ہے، اور لوگوں کا مزاج بھی اتنا نرم اور مہمان نواز کہ جس کی مثال دنیا میں دی جاتی ہے۔ یہ وادی کشمیر ہے۔ اب پیر پنچال کے اس پار کا جو علاقہ ہے اس کا مزاج کچھ ڈیفرنٹ ہے، تو یہاں کا مزاج اور وہاں کا مزاج ڈیفرنٹ ہے، اور اس مزاج کے ڈیفرنٹ کا لحاظ کیا گیا ہے علمی اور ادبی سطح پر بھی، سیاسی سطح پر بھی۔ لہذا آپ میں سیاسی گفتگو نہیں کروں گا، بس جغرافی کے لیے ایک مثال دے کر کے اپنی بات کہنا چاہتا ہوں۔ آپ ملاحظہ کریں کہ وادی کشمیر کو جب سیاسی سطح پر تقسیم کیا گیا، اس کی جو کانسٹیٹوئنسیز بنائی گئیں، تو اس خطے کا کوئی حصہ بھی خطہ جموں کے ساتھ نہیں ملایا گیا۔ یہ بہت سنجیدگی پر معاملہ مشتمل تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں کا مزاج کچھ چاہتا ہے، وہاں کا مزاج کچھ چاہتا ہے، لیکن جب دو مزاج اکٹھے کر دیے جائیں تو اس وقت معاملہ گڑبڑ ہوتا ہے۔ حضرت میاں نظام الدین کیانوی رحمت اللہ علیہ وہ دنیا کی واحد شخصیت ہیں جن کی بارگاہ میں ہم اور آپ خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کتنی زیرکی، کتنی دانش مندی، کتنی عظیم زیرکی کا ثبوت فراہم کیا تھا کہ سرکار بابا جی صاحب لاروی رحمت اللہ علیہ کو سنجوڑا کی سرزمین سے بلا کر وادی کشمیر کے لیے ان کا مزاج بنا کر اس سرزمین پر بھیجا، اور حضرت بابا جی صاحب لاروی رحمت اللہ علیہ نے یہاں پر ولایت کا سرچشمہ جاری کیا، علم و ادب کا سرچشمہ جاری کیا، سیاست و سیادت کا سرچشمہ جاری کیا، جو آج تک چل رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ اس لیے حضرت میاں نظام الدین کیانوی رحمت اللہ علیہ کی ان کے مزاج کو، ان کی دانشمندی کو جتنی داد دی جائے کم ہے کہ انہوں نے ایک شخصیت بابا نگری میں ایسی دے دی کہ وہ شخصیت بیک وقت وادی کشمیر میں بھی رہنمائی کر سکتی ہے، خطہ پنجاب میں بھی رہنمائی کر سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں کا واحد دربار بابا جی صاحب لاروی ہے جس کی یکساں مقبولیت یہاں بھی ہے اور وہاں بھی ہے۔ اب اس مقبولیت، چونکہ یہ مقبولیت حضرت میاں نظام الدین کیانوی نے بارگاہ خداوندی سے مانگ کر دی تھی، اب اس مقبولیت کو ختم کرنے کے لیے چاہے جتنا بھی کوئی اپنے علم کی بنیاد پر، اپنے ادب کی بنیاد پر، اپنی زبان کی بنیاد پر، اپنی سیاست کی بنیاد پر، کسی بھی بنیاد پر اگر اس مقبولیت کو کوئی ختم کرنا چاہتا ہے وہ ختم ہو سکتا ہے، لیکن یہ مقبولیت دن بہ دن بڑھتی جائے گی۔ دوسری بات یہ کہ جہاں تک میرا مطالعہ رہنمائی کرتا ہے، بابا جی صاحب لاروی رحمت اللہ علیہ کا دربار دو اعتبار سے اہمیت کا حامل ہے۔ ایک تو یہ کہ دنیا کی پیری مریدی کی پوری تاریخ کا آپ مطالعہ کر لیجئے، پوری تاریخ کو کھنگال لیجئے، کوئی دربار ایسا نہیں ملے گا کہ بارگاہ تو مرید کی